شمع علم زمانے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پر ہونے والا پروگرام مصباح الشریعت۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے مختلف موضوعات ہوتے ہیں، مختلف مذہبی شخصیات جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں جن سے ہم لوگ سوالات و جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت علامہ شہید اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے اوپر جو ہے وہ ایک پروگرام ہم نے رمضان مبارک میں کیا تھا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ۔ تو ایک اور جو ہے وہ پروگرام ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ایک اور پروگرام جو ہے وہ کریں۔ تو آج جو مذہبی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا جناب اطہر میاں اختر القادری دامت برکاتہم عالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ مقرر بھی ہیں، اور لانڈی کورنگی کی سطح پر تو مطلب شاید ہی کوئی ہوگا کہ جو حضرت کی شخصیت سے جو ہے وہ واقف نہ ہو۔ اور پھر جو ہے الصفہ اکیڈمی جو لانڈی جو برانچ ہے اس کی، یہاں پر حضرت جو ہے وہ ایڈمن کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو باقاعدہ ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے۔ پہلا سوال میرا حضرت سے یہ ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک طویل عرصہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ حضرت کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ماشاءاللہ سے، تو آپ نے ان کو کیسا پایا، کیسے ان کے اخلاق تھے، اور جو ہے وہ آپ نے کتنا وقت جو ہے وہ ٹوٹل آپ کو ملا ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ علامہ صاحب، یقیناً المصباح القرآن ٹیچر چینل کی جانب سے حضرت علامہ مولانا شہید اہل سنت، فخر اہل سنت اور سنیوں کے سر کے تاج حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے مجھے مدعو کیا ہے۔ یقیناً یہ آپ کی بھی ان سے محبت ہے، جی جی بالکل، اور ہماری بھی ایک محبت اور لگاؤ رہا ہے حضرت سے۔ جی جی حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق رہا تقریباً 20 سال کا کم و بیش عرصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران جب جامع مسجد مدینہ میں حضرت حفظ کر رہے تھے، اچھا، تو ہم اپنے بھائی کے ساتھ، میرے بھائی اور وہ دونوں کلاس فیلو تھے، اچھا اچھا تو ماشاءاللہ، ہمارا وہاں آنا جانا رہا، اور وہاں پر مدرسے میں ہم مطلب ناظرہ پڑھ رہے تھے اور یہ حفظ القرآن کی کلاس میں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک آپ منظر دیکھیں اس بچپن کے معاملہ کے اندر کہ حضرت کو خطابت کا اتنا شوق تھا جی جی کہ حضرت علامہ مولانا صدیق ملتانی علیہ رحمہ، جی جی کیونکہ وہاں پہ خطیب تھے اور وہ صحیح ہے، خطابت فرمایا کرتے تھے، ٹھیک تو ہے، حضرت ان کی خطابت کو سن کر اچھا ان کی نقل کے طور پر اپنی کلاس کے اندر بچوں کو اچھا، سنایا کرتے تھے کہ اچھا، حضرت اس طرح تقریر کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو آپ اندازہ کریں کہ بچپن ہی سے انہیں خطابت کا کتنا شوق تھا، اللہ اور پھر جب اللہ اکبر، دیکھیں اللہ والوں کو کہ جب اللہ والے دیکھتے ہیں کہ یہ گورے نایاب موجود ہے تو اس کو تراشنا شروع کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اور پھر یہی ہوا کہ حضرت علامہ مولانا صدیق ملتانی علیہ رحمہ نے انہیں تراشنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ، ابتدائی کتابیں بھی انہیں پڑھائیں، اچھا، جی، اور حدیث کی بھی کتاب انہیں پڑھائی، پہلی حدیث بھی انہوں نے پڑھائی۔ سبحان بس اللہ سبحان کہتے ہیں نا قسمت کا ایک دیکھیں کہ جب حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے 40ویں میں حضرت تشریف لے کر آئے تھے، اچھا، تو 3 دن تک میرے گھر پہ ہی قیام فرمایا تھا حضرت جی نے، جی ان جی کی جی، خدمت کا مجھے موقع ملا۔ اچھا، تو بعد میں مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے، جی جی بلکہ کیا حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے ایک تھوڑی سی مسٹیک کر لی۔ میں نے کہا کیا کی؟ کہ آپ نے حضرت سے ایک حدیث پڑھ لینا چاہیے تھی بطور تبرک۔ جی، میں نے کہا یہ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ اگر میں 3 دن تک میں ایک دن
بطور تبرک حضرت کے ہاں بالکل بالکل، بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. میرے استادوں میں شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی، ہاں بالکل. اور حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں بھی شامل رہے. جی اور یقیناً ایک ہوتا ہے کہ شاگرد پہ لوگ فخر کرتے کہ میرا شاگرد ہے، استاد پر لوگ فخر کرتے ہیں میرے استاد ہیں. اسی طرح حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پر صدیق ملتانی صاحب فخر کیا کرتے تھے، یہ میرا یہ شاگرد میرے شاگرد ہیں. اور بالکل بالکل. جب کیونکہ ہم نے بچپن میں تو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اچھا علامہ صدیق ملتانی صاحب کی تقریر سن لی بس، لیکن وہ چلے گئے پنجاب، واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ کئی سال بعد وہ جب دوبارہ تشریف لے کر آئے علامہ صاحب کے 40ویں میں، جی تو جب وہ خطاب فرما رہے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر صدیق ملتانی صاحب موجود نہیں ہیں، خود سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ واہ 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 واہ. ہمیں ایسی فیلنگ ہو رہی تھی بالکل. اچھا تو جب گھر پہ پہنچے پروگرام ختم ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں سلیم عباس بول رہا ہوں. اچھا یہ ان کے خود جملے تھے. کیا کہنے بڑی بات ہے، بہت بڑی تو بات ہے. یہ سلسلہ سلیم بھائی کا بچپن سے شروع ہوا. اچھا. اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ نے خطابت کا باقاعدہ طور پر آغاز فرمایا اور پھر آپ مدینہ مسجد میں خطابت کرتے رہے، اور اس کے بعد لانڈی کرنگی کی مختلف مساجد میں بھی ایک لمحے میں مختلف جگہوں پر آپ نے خطابت فرمائی. تو ان کے ہمارا تعلق پھر اس طرح اور مزید بڑھ گیا. اچھا. بس ایسا سمجھیں کہ آج بھی ان کے بھائی ایک جملہ کہتے ہیں کہ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور علامہ اطہر میاں قادری جی جی جی. ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ. واہ 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 واہ. اور بڑی کیفیت تھی اس ٹائم، کیونکہ ہمارے یہاں سالانہ طور پر بھی سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا جاتا تھا. خطاب کے سلسلے میں صحیح بڑی محبت دکھایا کرتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علامہ صاحب. ماشاء اللہ علامہ صاحب، اگر یہ دیکھیں کہ حضرت کی پوری زندگی دیکھیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تقریباً 20 سال کا عرصہ جو ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ہے. مطلب یہ کہ وہ حفظ کرتے تھے، جب سے آپ کی واقفیت ہے آپ بھی حفظ کیا کرتے تھے، پھر بھائی کے ساتھ آپ کے ملاقات کا سلسلہ، اور مطلب یہ کہ پھر ایک ہی محلہ، اور پھر جو ہے وہ ہم مکتب بھی ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ ہے کہ آپ نے تقریباً وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں باہر جا کر اگر کوئی کام کریں تو بڑا آسان ہوتا ہے. جس جگہ پر آپ پلے بڑے ہیں اس جگہ سے نکل کر اگر کسی دوسری جگہ پہ جا کر اگر کچھ کام کریں تو بڑا آسان ہوتا ہے. اور جہاں پر آپ کا بچپن ہو رہا ہوتا ہے، بچپن سے آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب لڑکپن بھی ہے، اور جو ہے نا وہاں پہ نوجوانی کا عالم بھی ہے، تو وہاں پر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت نے ماشاءاللہ سے یہاں پہ کام کیا، ایک نام بھی پایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا فرمایا. تو کافی ساری باتیں تو ہماری مفتی صاحب سے بھی ہوئیں، آپ نے بھی مطلب یہ کہ کچھ بتایا ان کے بارے میں. آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سخاوت کے بارے میں، جیسے اولیاء کا طریقہ کار یہی رہا، تو اس میں حضرت کا کیا معاملہ تھا کہ مطلب کس قسم کی تھی؟ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا ہو یا آپ ساتھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہو معاملات؟ علامہ صاحب یقیناً علامہ صاحب کے سخاوت ہو، نرمی ہو، جی جب ایسا محسوس ہوتا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا جی جی کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. سبحان اللہ. صحیح ہے. تو جب اسٹیج پر جاتے اور گفتگو فرماتے وہ تو مطلب کسی سے خوف نہیں، ڈر نہیں، اور پھر گفتگو کا انداز اور دلائل کے انبار. سبحان اللہ. جہاں بھی جاتے گفتگو ایسی ہوتی کہ لوگ کہتے کہ بھائی مجبور ہو جاتے کہ بھائی جو موقف یہ بیان کر رہے ہیں یقیناً یہ سچ اور حق کا بیان کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. پھر جب عام مجلس میں آتے ہیں، دوستوں کی گیدرنگ میں آتے ہیں، جی جی، تو اس میں آپس میں نرمی، محبت اور سخاوت کا عنصر، کیونکہ بالکل ولیوں کا سلسلہ یہی رہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتے ہیں سبحان اور دے کر بھول جاتے ہیں. تو اللہ ایک دن علامہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا علامہ صاحب آپ اپنے لیے کوئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آنے جانے کے لیے کنونس کرتے تھے، اور یا پھر ایک ٹیکسی والے جو ہمارے ظفر بھائی تھے ان کو لے کر آنا جانا کرتے تھے. تو میں نے کہا مولانا آپ اپنی گاڑی کیوں نہیں خرید لیتے؟ صحیح. تو کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو اتنا نواز دیا ہے، اتنا دے دیا ہے ادھار کے طور پر. دوست جو بھی آتا تھا ان سے بولا حضرت مجھے اتنے چاہیے، یہ لو بھائی، اتنے چاہیے یہ لو بھائی، اتنے چاہیے یہ لو بھائی. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے میرے اتنے پیسے ادھار ہیں، اگر وہ مجھے واپس مل جائے تو میں اپنی گاڑی خرید لوں. اچھا. اور المیہ دیکھیں آپ، میں مطلب اس توسل سے ایک بات بھی اور کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی بالکل. المیہ دیکھیں
کہ جب علامہ صاحب شہید ہو گئے تو میں نے ان کے گھر والے سے کہا کہ بھائی دیکھو علامہ صاحب تو ہم سے یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے, انہوں نے لوگوں کو اتنے تقسیم کیا کہ اگر وہ واپس آ جاتے تو وہ گاڑی خرید لیتے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی شہادت کے بعد تو وہ لوگ رابطہ کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا صرف ایک صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے چند ہزار روپے واپس کیے اور باقی کسی نے واپس نہیں کیے. میں خود حیران رہا, لیکن یہ اللہ کے ولی تو کام کر گئے. انہیں پتا ہے کہ آخرت میں ان کو اجر ملنے والا ہے, دنیا کے معاملات ہیں. تو انہوں نے یہ کام کرا, یہ سلسلہ کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. پھر دوستوں کے حوالے سے بڑے سخی رہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ میں جب عمرہ اور حج یہ دو جگہ ایسی تھی کہ وہ وہاں پر ضرور جاتے تھے لیکن وہ لوگوں کی خدمت کے طور پر جاتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. ایسا نہیں تھا کہ وہاں جا کے عالم کے طور پر ایک الگ سے کام میں لگ جائیں اور بس. وہ پھر لوگوں کی اصلاح بھی اور لوگوں کے معاملات اور ان مسائل کا حل بھی, یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ میں پیاز کاٹنا ہو تو پیاز بھی کاٹنے کو تیار تھا, وہاں برتن دھونا ہو تو برتن دھونے کے لیے بھی تیار. تو یہ محبت اور اخلاص ان کا آپ دیکھیں, عاجزی ان کے ساری, کیونکہ اللہ کے ولیوں کے اندر موجود ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, مطلب اپنی زندگی اسی طرح گزارتے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا کتنا پوشیدہ رہے, اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا, کوئی شو آف والا معاملہ نظر نہیں آتا. بالکل زندگی کے اندر کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, اپنے آپ کو پروفیشنلی طور پر ہائی لائٹ کریں. آپ دیکھیں آج کے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ علماء کے معاملات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انہیں افورڈ نہیں کر سکتے. میرے اپنے دیکھے جو حالات ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ سے, کہ ایک محفل ہوئی تو اس محفل میں حضرت تشریف لے کر گئے. اچھا. اور آخر میں بچوں نے, کچھ نوجوان لڑکوں نے نذرانے کے طور پر انہیں کچھ دیا. صحیح. تو وہ بڑا بھاری سا لگا انہیں بولا یہ کیا ہے بیٹا؟ تو وہ کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ ہم نے مل کر محفل کی تھی اور ہمارے پاس جو پیسے بچے ہیں وہ ہم آپ کو نظر کر رہے ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ محفل میں میری جانب سے نظر کر دی جائے. اللہ 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 اللہ. اور ہم نے یہ سخاوت دیکھے نا, کیا کہنے بھائی, وہ دے کر چلے گئے. اور پھر ایک مجھے محفل یاد ہے کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے مہینے کے اندر تو 30 دن ہوتے ہیں یا 29 دن ہوتے ہیں, چاند کے حساب سے بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو حد ہو جاتی ہے تو 30 دن پروگرام یا 29 دن پروگرام. تو لیکن مولانا کے ماہ ربیع الاول میں خاص طور پر وہ تقریباً دن اور رات کے جلسے ملا کر 120 کے قریب جلسے ہوا کرتے تھے حضرت کے. اچھا. دن کے بھی رات میں. جی ایک مہینے میں. یہ ہم نے ڈائریاں دیکھی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو صبح میں بھی جلسہ ہے اور رات میں بھی جلسے ہیں. اور رات میں ایک دفعہ مجھے کہا کہ چلیں حنفی عالمگیر مسجد میں مغرب کے بعد جلسہ تھا, مکمل کیا. سیرت کے حوالے سے بہت 12 روزہ ان کا پروگرام چلتا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ مکمل کیا, کہا میرے ساتھ چلیں. میں نے چل بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے گئے ملیر سے گئے نارتھ کراچی سے اپنا عزیز آباد. رات کو 3:30-4 بجے مجھے چھوڑا. میں نے کہا مولانا آئندہ کے بعد مجھے بھی لے کے جانا بھائی. رات کو 3 بج گئے. مطلب میرے خود وہ ہو گیا کہ یار اتنا مطلب بندہ بول بھی رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک محفل میں 10 منٹ بول کے چلے گئے. اچھا. پون گھنٹا, 1.25 گھنٹا, 1.5 گھنٹا گفتگو فرما رہے ہیں. تو وہاں نارتھ کراچی جب پہنچے ہم جلسے میں, تو جلسے میں سے فارغ ہوئے تو نیچے آئے تو جو ڈرائیور تھا اس نے کہا یار انہوں نے تو مجھے کرایہ تک نہیں دیا. تو مولانا کہہ رہے ہیں یار مجھے بھی کچھ انہوں نے نذرانہ نہیں دیا, نہ لفافہ کچھ دیا. تو ڈرائیور نے کہا حضرت مجھے نمبر دے, میں اس سے بات کرتا ہوں کہ یار کرایہ تو دیں کم از کم. ٹھیک ہے. حضرت نے منع کر دیا. حضرت نے کہا نہیں, آپ کال نہیں کریں, آپ دوسرے جلسے میں چلیں, چھوڑ دیں. صحیح. مطلب آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے سخاوت دکھائی. انہوں نے کسی غرض اور غایت نہیں ہے کہ بھائی پیسہ مال نہیں, آگے چلیں, آگے والے انتظار کر رہے ہیں. بالکل بالکل. یہ حضرت کا سلسلہ. بالکل اطہر بھائی ایسا ہی ہے کہ بزرگوں کا یہی شیوا رہا ہے. ایک تو علم جب آتا ہے تو پھر عاجزی ایک تو آ جاتی ہے, تو وہ علم کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے عاجزی. تو الحمدللہ وہ حضرت کی شخصیت میں نظر آ رہی ہے. پھر دوسرا یہ کہ سخاوت تو ویسے بھی جو ہے وہ ایک عنصر ہے ہی ہے. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آج کل تو ہم لوگ اگر نعت خواں سے ٹائم لیں تو نعت خواں سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اور یہ کہ اگر کسی نعت خواں سے ٹائم لے لیں تو مطلب ایسے ایسے واقعات سنیں کہ اگر وہ جو ہے نا وہ پنڈال سے باہر نکل کر بیک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ وہ کھڑے
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت وہ ذرا آپ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ چلیں بس آپ دوسری محفل کے اندر چلیں، نہیں ہے تو مطلب کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں. لیکن یہ کہ آج کل تو وہاں پر بالکل باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک وہ لفافہ نہیں آئے گا تو جب تک جو ہے وہ ہم لوگ یہاں سے ہلنے میں والے تو نہیں. ان چیزوں سے بہت ساری چیزوں سے ہاں گزر چکا ہوں. بہت آپ کی میں تو بہت سارے نعت خواہوں سے رابطہ رہا، بہت ساری اچھا. چیزوں کو میں مطلب فیس کرتا رہا، بہت سارے جی. مسائل رہے، بہت اچھا کچھ عوام میں بھی غلطیاں رہی ہیں اور کچھ صحیح ہے. لوگ بھی ہیں ایسے. جی اب ایک میں واقعہ بطور اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن کے اندر بالکل عوام بھی بالکل اس کام میں ملوث رہتے. اب بھائی آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کر لیا، صحیح ہے. صحیح ہے، اب وہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تو دینا چاہیے نا کہ یار جی اس کے جی ذہن میں ہے کہ بھائی میرا کمٹمنٹ اتنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ ایک لفافہ انہوں نے ایک نعت خواہ کو کمٹمنٹ کے سے کم دیا. اچھا تو انہوں نے نعت خواہ نے مجھے فون کر دیا کہ یار انہوں نے کمٹمنٹ سے کم دیا ہے. اچھا. تو میں نے ان کو فون کیا ہاں. کہ بھائی آپ نے ان کو کم دیا، تو انہوں نے کہا وہ نعت خواہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا. اب میں بیچ میں پھنس گیا. اللہ. تو یہ بڑے مسائل ہیں. تو یہ بہت معاملہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ خیر کرے ہمارے لوگوں پر، اور بہت سارے ہمارے احباب ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ بھائی لوگوں کے ساتھ دیکھیں علماء کی خدمت کرنا چاہیے. بالکل. تو خیر میں نے بطور اس لیے بتایا کہ حضرت کی سخاوت دیکھے وہ ان کا معاملہ تھا. لیکن یہ کہ وہی بات تو وہی آئے گی نا لے دے کر کہ اگر ان کا اس طرح سے معاملہ تھا ماشاءاللہ سے، لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس بارے میں سوچنا تو چاہیے نا. ظاہر سی بھائی آپ کسی جو ہے نا وہ اور فیلڈ کے افراد کو جب آپ مدعو کر رہے ہیں تو ان کو بھرپور قسم کا پروٹوکول دے رہے ہیں آپ، اور ان سے جو ہے وہ وقت بھی لے رہے ہیں آپ، اور ان کی جو ہے نا وہ خاطر مدارت بھی آپ کر رہے ہیں، اور خدمت بھی جو ہے نا وہ بہت اچھی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے آپ ایک تو بٹھا کر رکھیں گے کافی دیر تک، اور جو ہے نا وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو یہ تو تقریباً توہین کے جو ہے وہ مترادف ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے علماء جو ہے وہ اس سے محافل کے اندر جانے سے جو ہے وہ آج کل وہی برتنا شروع کر دیا، انہوں نے اجتناب بھی کرنا شروع کر دیا کہ یار ہم لوگ جو ہے نا وہ محفل کے اندر نہیں جائیں گے. تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ کو انتہائی خوشگوار قسم کا واقعہ، اور جو ہے نا بہت ابھی تک سوچ کے آپ کو جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہو، اور وہ وقت آپ کا حضرت کے ساتھ گزرا ہو، کیونکہ آپ نے بچپن بھی گزارا آپ کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ، آپ نے نوجوانی بھی ان کی جو ہے وہ دیکھی ہے، جوانی بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھی ہے، محافل تک کا معاملہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا. تو یقیناً اس پورے کے پورے پیریڈ کے اندر اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ مطلب بہت خوشگوار قسم کا واقعہ ہو، آپ سوچتے ہو کہ یار یہ ابھی تک مجھے یاد ہے. واقعات کی بات جب کرتے ہیں تو یقین جانے ایک ذہن میں ابھی بہت ساری باتیں میرے آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ بڑی محبت خاص طور پر مجھ سے فرماتے رہے. اور طنز و مزاح کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ وہ اطہر بھائی سے ذرا زیادہ ہی سلسلہ رہا. تو وہ مجھ سے اچھا آپ اندازہ کریں کہ علامہ سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان کے جو ایام شروع ہو جاتے تھے نا، تو میں تراویح ختم ہوئی، علامہ صاحب کو بائک پہ لیا، کبھی وہ کہتے تھے، کبھی وہ خود بھی پہنچ جاتے تھے، کبھی جس طرح بھی سلسلہ بن جاتا تھا. پھر واپسی میں حضرت کو لے کر گیا گھر پہ، اور حضرت کو چھوڑا وہاں پر ان کے فرش، وہاں بیٹھ گئے. اور وہاں گفتگو شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب بہت ساری گفتگو حضرت فرمایا کرتے تھے اور بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھی. وہ مجھے ایک بات ضرور بتا کر گئے، اور مجھ سے کہہ کے گئے کہ جب خطابت کیا کرو تو 3 چیزوں کو مد نظر رکھا کر دو. صحیح ہے. پہلی چیز کہ آپ علماء ہوتے مجلس کے اندر، علماء کی بھی حوالے سے گفتگو کی جائے. دوسرا صوفیہ بھی موجود ہوتے تو صوفیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے. ٹھیک ہے. اور تیسرا آپ فرمایا کرتے تھے عوام الناس بھی موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ تقریر علماء کے مطابق کر دی، عوام کو سمجھ نہیں آئی، اور عوام کے مطابق کر دی، علماء وہ کہیں گے کہ یار عوامی گفتگو کر کے چلے گئے. تو انہوں نے کہا ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کی تقریر بہترین ہو جائے گی. بہت ساری گفتگو حضرت سے ہوا کرتی تھی، طنز و مزاح بھی کیا کرتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ رات میں گھر میں تقریباً سحری کے ٹائم تک، اچھا مطلب جو عالمگیر مسجد سے ہم نکلے حضرت کے گھر پہنچے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، اور سحری کا ٹائم یہ مسجد سے مطلب آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی کہ بھائی سحری کر لیں. تو میں گھر پہ جاتا تھا. اچھا. شہادت سے ایک رات پہلے بھی یہی سلسلہ تھا ہمارا. اچھا. اور ہم اس طرح بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، اور اس میں
بہت ساری باتیں ہوتی تھی. علمی دلائل بھی بات کرتا تھا میں, صحیح. کچھ اعتراضات بھی کرتا تھا, کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی جو علامہ صاحب کو سوشل میڈیا پہ جب چل رہی ہوتی تھی میں ان سے وہ گفتگو کر کے ان سے جوابات لیتا تھا. تو یقین جانے وہ بڑی کیفیت ہوتی تھی, وہ کیفیت کبھی نہیں بھول سکتا انسان, کیونکہ وہ میری زندگی کے ایسے لمحات تھے کہ حضرت نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا. پھر ایک دفعہ ہمارے ایک دوست ہیں شاہ رخ بھائی, تو ان کے ساتھ ہم جا رہے تھے حق چینل پر, تو حضرت صاحب نے بڑی گفتگو فرمائی. وہ وقت ایسا یاد آیا کیونکہ وہ پون گھنٹہ آنا جانا, اس کی کیفیت کو سمجھنا, بس وہ حضرت نے شفقت جو فرمائی ہے نا آج تک اس کو میں بھول نہیں سکا ہوں. اچھا. تو وہ اللہ کرے وہ دن واپس آ جاتے کاش, لیکن یہ ممکن نہیں ہے, بس میں نہیں ہے. جو اللہ کی حکمت تھی اور جو اللہ کو منظور تھا, اور مطلب یہ کہ اعزاز جو ان کے حصے میں لکھا ہوا تھا, تو مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ عطا فرمایا. بس یہ کہ ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم ان کے مشن کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں. علامہ صاحب بس میرا آپ سے ایک آخری جو ہے وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے سوال ہے, کیونکہ آپ کا بہت قرب رہا اور شفقت بھی آپ پر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کی رہی. میرا تدفین وغیرہ کے حوالے سے, نماز جنازہ کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کر لیا تھا مفتی صاحب کے ساتھ. آپ یہ بتائیے گا کہ غسل جو ہے وہ کس نے دیا تھا اور غسل کے کیا معاملات تھے؟ علامہ صاحب یقیناً آپ نے ایسا سوال کیا ہے نا کہ علامہ سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے یہ لمحات جو تھے نا, جی, تو میری زندگی کے بہت مجھے فخر بھی سمجھ رہے ہیں, اور ایک مطلب ندامت بھی ہے کہ یہ کام بھی میرے ہاتھ سے سپرد ہوا. کہ میرے رات کے وقت علامہ صاحب کے بھائی نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں علامہ صاحب, کیونکہ لوگ ایک وہ تھے نا باسط تھے کہ بھئی کہاں پر علامہ صاحب کی میت وہ ہے, کہاں پر ان کا جسد مبارکہ ہے, اسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بہت ساری لوگوں کی وہ تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کام کا جو ہے نا, میں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں, کہ صبح آپ آ جائیں اور پھر چلیں گے. وہ کیفیت اس وقت مطلب علامہ صاحب کے جسد مبارکوں کو دیکھنے اور اس وقت غسل دینے کی, کیونکہ غسل دیتے وقت جو کیفیت تھی نا وہ کیفیت کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ علامہ صاحب کے جسم مبارکہ دیکھیں, ہم ویسے بھی کسی کو غسل دیتے ہیں, آپ نے بھی کسی کو غسل دیا ہوگا, لوگوں نے بھی غسل دیا ہوگا, تو چند گھنٹوں بعد جو ہے جسم جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. جب آپ غسل دے رہے ہوتے ہیں تو جسم کے اندر سختی محسوس ہوتی ہے. یقین جانیے علامہ صاحب کے جسم کو جب میں نے ہاتھ لگایا اور آپ کے جسم کو میں غسل دینے لگا تو آپ کے جسم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سو رہے ہیں. ابھی نرمی محسوس ہو رہی ہے ان کے جسم کے ہاتھوں میں, مطلب ہاتھوں میں نرمی محسوس ہو رہی ہے, پیروں میں نرمی محسوس ہو رہی ہے, جسم کے ہر حصے میں نرمی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور پھر جب میں علامہ صاحب کے سینے پر جب پانی ڈال کر ہاتھ وہ لگانے لگا تو وہ سینے پر جو گولی کا نشان تھا, اچھا, تو وہ گولی کا نشان دیکھ کر مجھے ان کے وہ جملے یاد آ رہے تھے کہ جو مختلف جگہوں پر مختلف محفلوں کے اندر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری بات غلط ہو جائے تو بیچ چوراہے پر مجھے شہید کر دیا جائے اور میرا سینہ ناموس رسالت کے لیے حاضر ہے. اللہ. بس ان کے وہ جملے جو تھے نا, مطلب میں اس کیفیت کو سمجھ رہا تھا کہ یار یہ وہ مرد حق ہے جس نے جو بات کہی وہ پوری کر کے دکھا دی. کہ اپنے جسم پر گولی کا نشان لگا کر لے کر گیا ہے کہ یہ داغ ایسا ہے کہ یہ حشر میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. اور وہ کیفیت جو ہے وہ مولانا کی جو تھی اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ سینے پر گولی کا نشان موجود, اور بس وہ مطلب اس منظر کو میں آج تک نہیں بھولا ہوں. اور جب بھی ایک گفتگو ہوتی ہے یا کوئی مجھ سے اس بارے میں پوچھتا ہے تو یقین جانے وہ میری کیفیت ہی کچھ اور رہ جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی علامہ صاحب کے جسم کو دیکھ رہا ہوں, ان کے جسم کو ہاتھ لگا رہا ہوں, مجھے وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے. اللہ ان کی جسم مبارکہ پر, قبر مبارکہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یقین جانیے علامہ صاحب کی شفقتیں اور محبتیں, اور پھر اس کے بعد حضرت کے وصال کی خبر آنا, اور یہ جو خبر جب آئی نا یقین جانے مجھے تو وہ نہیں ہوا کہ یار یہ ہو نہیں سکتا. میں بس علامہ صاحب کو ہوا یہ تھا کہ میں علامہ صاحب سے کہتا رہا کہ حضرت آپ میری بائک پر بیٹھے, میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں.
اچھا تو یہاں تک کہ ہمارے ایک دوست تھے شاہ رخ بھائی، وہ کار لے کر آئے ہوئے تھے. میں نے کہا حضرت آپ کار میں چلے جائیں، میں آپ کو کار میں چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کار میں چھوڑوا دیتے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے عدنان کے ساتھ جانا ہے. اور وہ عدنان کے ساتھ بیٹھ گئے. پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا، ورنہ اگر میں ان کو لے کر جاتا، ظاہر سی بات ہے ابھی شاید اس وقت میں نہ ہوتا اور ہم بھی جو ہے ان کے مقام ساتھ شہادت حاصل ہو جاتا ان کے ساتھ. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جس کے لیے لکھا تھا وہ مطلب نمبر اور بازی جو ہے وہ لے کر چلے گئے. عدنان بھائی لے کر چلے بھائی گئے. میں نے جب ایک کلام پڑھا تھا واس سلیم عباس کے حوالے سے، اچھا، تو اس میں ایک جملہ بھی میں نے ایڈ کیا تھا، کاش اتھر بھی ہوتا وہاں، ہو جاتا ان پر فدائی. تو میرا وہ جملہ تھا کہ بھائی میری وہ کیفیت تھی اس وقت کہ میں چاہتا تھا کہ یار میں وہاں وہ موجود ہوتا عدنان بھائی کی جگہ، اور میں اس شہادت کے رتبے سے فائز ہو جاتا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے. اب زندگی کہاں کہاں کدھر کدھر وفا کرتی ہے، کیا کرتی ہے اللہ جانے. بس یہ ہے کہ یہ آپ نے جب مجھے مدعو کیا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ یار علامہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کر کے یہ ریکارڈ بنا کر چلا جاؤں کہ بھائی کل دیکھنے والے دیکھیں کہ ہاں بھائی علامہ صاحب کی حیات مبارکہ اور آپ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی. مسلک کی تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، مطلب آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. تو نظام مصطفیٰ کانفرنس جو کہ 34 سال سے ہمارے اجاز نشودی صاحب کرواتے ہیں، تو اس محفل کے اندر آخری مرتبہ جب وہ ہوئی محفل تو میں نے مولانا کے تعارف میں بہت ساری باتیں کہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بات ضرور کہتا تھا میں کہ داؤد چورنگی پر ہونے والا ایک جلسہ ہوتا ہے جو کہ 9 ربیع الاول کو ہوتا ہے. اس میں میلاد کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. تو ان اعتراضات کا جواب جو ہے وہ علامہ صاحب جو ہے وہ 11 ربیع الاول کی رات کو جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کانفرنس میں دیا کرتے تھے. تو میں نے بڑی گفتگو کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ اتنی بات آج تم نے اس دفعہ کیوں کی؟ اچھا. میں نے کہا میری ایک کیفیت تھی کہ میں مطلب چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر لوگوں تک پیغام پہنچاؤں. تو پھر وہ کہنے لگے یار دیکھو میری تو کوشش یہی ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ دن رات ایک کر دینا. اور یہ کیا حضرت نے. مطلب ایسا آپ دیکھیں کہ علامہ صاحب کے حوالے سے کئی ساری FIR کٹوائی دی گئی لوگوں نے مختلف جگہوں پر. مطلب جلسوں سے واپس آنے کے بعد دوسرا ان کا کام کیا ہوتا تھا، صبح اٹھ کر عدالت میں جو ہے نا جا کر جو ہے نا اپنی FIR کے حوالے سے بات چیت کرنا تھا. تو یہ بڑا مسئلہ رہا ان کے ساتھ. انہوں نے اپنی زندگی جس طرح گزاری ہے، اللہ ان کی زندگی کے وہ لمحات جو ناموس رسالت کے لیے انہوں نے گزارے ہیں، یقیناً وہ ان کی زندگی کے بہترین لمحات ہوں گے. اور ابھی بھی اس وقت قبر انور پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرما رہا ہوگا. اور انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے تو امید یہ ہے کہ نبی کی شفاعت سے اور ان کی شفاعت سے ہم بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی واقعی یہ جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ ایک ایسی صورت حال میں ہوئی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہوئی. تو ماشاءاللہ سے آپ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے. ہم نے بہت الحمدللہ حضرت کے اوپر گفتگو کا اعزاز جو ہے وہ حاصل کیا. اللہ پاک آپ کے جو ہے وہ درجات بلند فرمائے اور آپ کے بھی علم میں اضافہ فرمائے. آپ نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا اللہ پاک اس کی بھی برکتیں آپ کو جو ہے وہ لوٹنے کی زندگی بھر جو ہے وہ توفیق مرحمت فرمائے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ جو ہے وہ پروگرام کے اندر آئے. میں بھی آپ کا بڑا ممنون ہوں. السلام علیکم. جزاک اللہ. مجھے معلوم چلا آپ نے بہت وقت گزارا ہے حضرت کے ساتھ، مفتی صاحب نے بھی بہت وقت گزارا ہے. تو میری یہی پرائیورٹی یہ رہی کہ حضرت کو پہلے مدعو کر دیا جائے. اور میں اس وقت میں تلاش میں تھا کہ میں مطلب کس کا انتخاب کروں، کیونکہ رمضان مبارک کے دن چل رہے تھے اور مفتی صاحب کی بھی کافی مصروفیات ہوتی ہیں اور آپ کی بھی چینل کی کافی مصروفیات ہوتی ہیں. تو میں نے وہ علامہ متین عباس سے جو ہے وہ مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا میں مفتی صاحب سے ٹائم لینے کی کوشش کرتا ہوں یا اطہر بھائی سے ٹائم لینے کی کوشش کرتا ہوں یا سعید بھائی سے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو جو بہتر لگے. تو الحمدللہ پھر مفتی صاحب سے ٹائم مل گیا اور آج جو ہے وہ الحمدللہ آپ سے بھی جو ہے وہ وقت مل گیا ہے. اللہ کا شکر ہے. تو اسی بہانے آپ سے ملاقات بھی ہو گئی اور یہ کہ آپ آئے ہیں، اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. بس ناظرین آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ ہم نے جو ہے وہ شہید اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی. بس آخر میں اس شعر پر میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ موت آئے ریاض خستہ جگر اے کاش محبت میں ان کی، موت آئے ریاض خستہ جگر
اے کاش محبت میں ان کی، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، اور اسی پوشیدہ حیات کے ساتھ آج بھی علامہ سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوض اور برکات کو جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ جاری رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔